الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اس بارے میں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو میرے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو میرے دوستوں پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوا کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور میرا دوست ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، تقدیر پر، اچھی یا بری جو بھی اللہ نے لکھ دی ہے اس پر ایمان رکھنے والا ہو، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری شرط ولی بننے کے لیے یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پوری زندگی 24 گھنٹے دن اور رات، صبح اور شام اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہونا چاہیے۔ جس انسان میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، اللہ پر ایمان اور اللہ کا خوف اور تقوی جس کے دل میں موجود ہو، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے۔ دنیا کے لوگوں نے ولی کی تعریف اپنے مطابق گھڑ لی ہے۔ کچھ لوگ ولی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، ان کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ ولی حقیقت میں وہ ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، جو گوشہ نشین ہو جائے، کسی تنہائی میں، کسی جنگل اور بیابان میں نکل جائے، دنیا سے رابطہ منقطع کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، مختلف تسبیحات کا پڑھنے والا بن جائے، چلے کاٹنے والا بن جائے، حق ہو کے نعرے لگانا شروع کر دے، ایسا شخص اللہ کا ولی، دنیا اس کو اللہ کا ولی سمجھتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اس کی روح سے جو بندہ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، اس سے بڑھ کر اللہ کا ولی، اللہ کا دوست اس دنیا میں اور کوئی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے سب سے ولی، سب سے بڑے ولی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ تو کبھی کوئی اللہ کا ولی اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کل قیامت تک اللہ کا کوئی ولی آپ سے بڑھ کر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے احکامات براہ راست آپ پر نازل ہوا کرتے، آپ اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچایا کرتے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا ولی کامل بنا دیا کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اللہ کو پکارتے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے۔ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خوف میں مبتلا نہ ہوئے اور اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس پریشانی کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔
غزوہ بدر کا واقعہ آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ 313 مسلمان یا 317 مسلمان ہیں، تعداد بھی کم ہے، ساز و سامان بھی موجود نہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر ساز و سامان سے لیس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس قدر اللہ سے مانگا، اس قدر اللہ سے گڑ گڑا کر گریہ ازاری کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس ولی بندے کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما دیا، اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے اس کمزور لشکر اور جتے کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگ کے دوران کفار سے جب مقابلے کے لیے صف آرا تھے، موجود تھے، ہم کفار کو مارنے کے لیے جو ساز و سامان ہمارے پاس موجود تھا، کوئی چھڑی موجود ہوتی، کوئی لکڑی موجود، اسے ہم دشمن کی طرف اشارہ کرنا چاہتے، ہمارے اشارہ کرنے سے پہلے ہی اس کافر کی گردن اتر کر زمین پر گر جایا کرتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے رات کی تنہائی میں اللہ سے فریادیں کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو جب بندہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی ہر فریاد کو، ہر دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس انسان نے، جس کسی مخلوق نے میرے کسی ولی، میرے کسی دوست، میرے کسی مومن بندے سے دشمنی کی، عداوت کی، اسے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، فقد آذنتہ بالحرب، تو جان رکھو کہ مجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسی مخلوق سے، ایسے بندے کے لیے اعلان جنگ ہو جایا کرتا ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں کون سی ایسی مخلوق ہے، کون سا ایسا لشکر ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی، کون سی ایسی افواج ہیں جو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ تو جو شخص اللہ کے کسی ولی، اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اعلان جنگ فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ انسان پر، مومن بندے پر جو فرضی عبادتیں میں نے لاگو کر دی ہیں، احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ بندہ جب فرضی عبادات کا اہتمام کرنے والا بن جائے، فرضی نمازیں پڑھنے والا بن جائے، فرضی روزے رکھنے والا بن جائے، اسی طرح جو فرضی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن پر مقرر کر دی ہیں، جب وہ ان کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جب بندہ نوافل کی پابندی کرنے والا بن جائے، نفلی نمازیں پڑھے، نفلی روزے رکھ لے، نفلی صدقہ و خیرات کرے، ہر نفلی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بن جائے، تو ایسا بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جس کان سے بندہ سنتا ہے میں اس بندے کا وہ کان بن جایا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے کانوں کو برائیوں کے گانوں سے، فحش کلام سے، بےہودہ گفتگو کے سننے سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، جس آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اس آنکھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے نافرمانیوں سے بچا کر فرما برداری کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔ وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطَشُ بِهِ، جس ہاتھ سے وہ تھامتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی اس انداز میں حفاظت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کا کام اس کے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہوا کرتا۔
وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، جس قدموں سے وہ چلا کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے معاملات طے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ان قدموں کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے کہ اس کے قدم اٹھتے ہیں تو فرما برداری میں، اللہ کی عبادت کے لیے، مساجد میں نیکیوں کے لیے، برائیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اٹھنے بھی نہیں دیا کرتے۔ اور اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اذا سألنی، جب بندہ فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد نوافل بھی اہتمام کر لے تو فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر انسان مجھ سے طلب کرے، لأعطینہ، میں اس کی اس حاجت کو فوراً سے قبول کر لیتا ہوں، اس کے اس مسئلے کو فوراً حل کر دیا جاتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کسی چیز کے بارے میں پناہ طلب کرے، کسی چیز کے بارے میں وہ حفاظت چاہے تو میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی حفاظت میں لے لیا کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرنے والا بن جائے۔ اور جب بندہ یہ دو چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں تو ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو ذکر فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں کچھ صحابہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ چھوٹا سا قد تھا، معمولی سی پنڈلیاں تھی، کمزور پنڈلیوں والے، طاقت ان کے اندر زیادہ موجود نہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ لوگوں نے جب ان کی طرف دیکھا، پنڈلیاں کمزور ہیں، مذاق اڑایا، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کا، ان جملوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے عبداللہ بن مسعود کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی پنڈلیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، یاد رکھو عبداللہ بن مسعود اللہ کا وہ ولی بندہ ہے، اللہ کا وہ مومن بندہ ہے کہ اگر اس کی پنڈلیاں جس کا تم نے آج مذاق اڑایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک میزان کو قائم کر دیں، ایک ترازو رکھ دیا جائے، پوری دنیا کو اس کے ساز و سامان کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف عبداللہ بن مسعود کو کھڑا کر دیا جائے، اس کی پنڈلیوں کو رکھ دیا جائے تو اس پوری کائنات کا وزن ایک طرف ہو جائے، لیکن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور یہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہلکی نظر آئے گی۔ یہ ایک اللہ کے ولی کا، اللہ کے مومن بندے کی شان اور مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ، خانہ کعبہ، جس کی عزت، جس کا احترام، جس کی محبت ہر مومن کے ایمان کا لازمی جزو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ سے مخاطب ہو کر اس سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، تیری عزت، تیرا مقام، تیری اہمیت ہماری نگاہوں میں، اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، تیرے شرف کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جان رکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ مقام اللہ نے کسی ایک مخلوق کو عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کا مومن بندہ ہے، اللہ کا ولی بندہ ہے۔ اے خانہ کعبہ سن لے کہ اگر کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اسے ناحق قتل کرنا چاہے تو اللہ رب العزت اس مومن بندے کو قتل کرنے والے پر اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا غضبناک ہوتا ہے، اس پر اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ اگر پورے بیت اللہ کو کوئی انہدام کر دے، اس کو گرا دے، اس کو شہید کرنے کا ارادہ کر لے، اس کو ڈھا بھی دے تو اتنا بڑا گناہگار نہیں ہوگا، اللہ اتنا ناراض نہیں ہوگا جتنا ایک مومن بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی غضبناک ہوا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک مومن بندے کے قتل میں پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، اس کو ناحق قتل کر دے اور وہ اللہ کا مومن بندہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ کو ہرگز پرواہ نہیں۔ یہ ایک مومن بندے اللہ کے ولی کی شان ہے۔
لیکن شرط اس کے لیے وہی ہے کہ ایمان رکھنا، عمل صالح کرنا اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی انسان کے دل کے اندر موجود ہو۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کے سنہری اوراق جس کے اندر سنہری واقعات موجود ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 خوش نصیب صحابہ کو ایک ہی مجلس میں اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت سنائی تھی، سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تھا سعید فی الجنہ، سعید چلتا تو زمین پر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنے جنت کا باسی بنا دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، ابتدائی طور پر جو مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ان سعید بن زید کا شمار انہی صحابہ کے اندر ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر اور حاکم مقرر فرمایا۔ گورنر مقرر کرنے کے بعد انہیں روانہ کر دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ولی کامل تھے اور آپ اپنی رعایا کی خبر گیری مختلف انداز سے کیا کرتے تھے، اور جب کسی کو حاکم اور گورنر مقرر کرتے تو اسے بے لگام نہیں چھوڑ دیا کرتے بلکہ اس کی خبر گیری کرتے، علاقے میں جاتے، اس کے شہر کا، اس کے ملک کا دورہ کرتے، وہاں کے لوگوں سے اس کے حالات کے بارے میں جانتے کہ جس کو میں نے گورنر مقرر کیا ہے کہیں وہ عیاشی کی زندگی تو بسر نہیں کر رہا، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سعید بن زید کو روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی علاقے میں پہنچے اور بڑی جامع مسجد کے اندر لوگوں کو جمع کیا۔ سعید بن زید موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں لوگوں سے سوال کیا کہ میں نے ایک حاکم، ایک گورنر تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، سعید بن زید جس کا نام ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، لیکن مجھے ذرا اس کے حالات کے بارے میں بتاؤ، وہ تمہارے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے یا نہیں، تم اس سے کسی شکایت کا، کسی شکوے کا شکار ہو تو آج میں امیر المؤمنین تمہارے سامنے حاضر ہوں، اس کی شکایات مجھ سے کر سکتے ہو۔ مقصد سعید بن زید کو جانچنا تھا، ان کے ایمان کو ٹٹولنا تھا۔ لوگوں نے ان کے معاملات ذکر کیے، ایک بدبخت انسان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، غالباً کوفہ کے وہ لوگ تھے، کہنے لگا کہ سعید بن زید آپ نے ایسے شخص کو مقرر کر دیا ہے جس سے مجھے 4 شکایتیں ہیں، 4 قسم کے شکوے ہیں جن کو وہ دور نہیں کر رہا، اور یہ 4 شکایتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر کو بند کر لیتے ہیں، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا وہ ہمارے درمیان آتے نہیں، فیصلے نہیں کرتے، ہمارے مسائل نہیں سنتے، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اپنے گھر میں بند رہتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پورا دن ہم سے اوجھل رہتے ہیں، ہمارے درمیان نہیں آتے، ہم ان کے دروازے پر بھی چلے جائیں، آوازیں لگاتے رہیں، وہ گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دن میں تو وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں لیکن رات کے وقت وہ کسی کی بھی فریاد کا جواب نہیں دیتے۔ یہ تیسری ہماری شکایت ہے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے اچانک ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں کر دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنے پاس حاضر کیا اور کہا آپ کی رعایا، آپ کے یہ لوگ 4 شکایتیں آپ سے کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تسلی بخش جواب دیجیے۔ سعید بن زید کہنے لگے
اے عمر بن خطاب، یہ ایسے معاملات تھے کہ میں نے صرف اللہ سبحانہ و تعالی اور اپنے درمیان اس کو پردے میں رکھا ہوا تھا، میں کسی سے یہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے، لہذا ان 4 چیزوں کی اصلیت اور حقیقت کے بارے میں آج میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اگر لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں مرتے دم تک ان چیزوں کے بارے میں کسی کو نہ بتاتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع فجر تک، سورج کی بلند ہونے تک میں ان لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی 30 سال تک اس نے میری خدمت کی ہے، ہر قسم کی خدمت وہ میری کرتی رہی، لیکن اب اس کی عمر ڈھل چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، لوگوں سے اوجھل ہو کر اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہوں۔ 30 سال اس نے میری خدمت کی ہے، اب جب اس کو ضرورت پڑی ہے تو میں اس کی خدمت کیوں نہ کروں؟ اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، اس کے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں۔ اس اثنا میں اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد میں لوگوں کے درمیان حاضر ہوتا ہوں۔ عمر بن خطاب مسکرانے لگے اور خوش ہو گئے کہ اس نے صحیح جواب دیا، جو میں نے تصور کیا تھا وہی اس نے جواب دیا، کوئی خیانت اس نے نہیں کی۔ کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مہینے میں 1 دن لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ کہنے لگے میں ایک غریب آدمی ہوں، گورنر تو آپ نے مجھے بنا دیا ہے، لیکن ان کا مال میرے لیے حرام ہے۔ ایک جو عام مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ہی تنخواہ میں اپنے لیے میں نے مقرر کر رکھی ہے، اس سے زیادہ میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ لباس جو آپ میرے جسم پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی لباس میری ملکیت ہے، پورا مہینہ اسی لباس کو پہن کر رکھتا ہوں، اور ایک دن جب زیادہ گند ہو جاتی ہے، اس سے پسینے کی بدبو آنے لگ جاتی ہے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، اس کپڑے کو دھو کر لٹکا دیتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے اس چادر کو لپیٹ کر بیٹھ جاتا ہوں، جب تک کپڑا سوکھ نہیں جاتا اس کو سوکھنے دیتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد اپنے کپڑے کو پہن کر اس اثنا میں جب باہر نکلتا ہوں تو پورا دن طلوع ختم ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رونے لگ گئے۔ تیسرا سوال یہ کیا، رات کے وقت آپ لوگوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا اے عمر بن خطاب، آپ میری داڑھی کو تو دیکھ رہے ہیں، یہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، کوئی ایک بال ایسا نظر آ رہا ہے جو کالا ہو، جو سیاہ ہو، پوری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور سفیدی کا مطلب یہ ہے اب اللہ کی طرف سے کبھی بھی بلاوا آنے والا ہے، اب آخرت کی تیاری کا وقت ہے۔ دن تو میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن رات کا وقت میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، لہذا رات کے وقت لوگوں کا جواب نہیں دیتا، اللہ سے گریہ زاری کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کب بلاوا آ جائے اور اس عبادت کا مجھے موقع نہ مل سکے۔ چوتھی شکایت جو لوگوں نے کی ہے، دورہ پڑتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کفار مکہ نے دھوکے کے ذریعے ان کو گرفتار کیا اور لے جا کر ایک چوراہے پر لٹکا دیا، اور ان کے جسم کے اعضاء کو کبھی ہاتھ کو کاٹتے، کبھی پیر کو کاٹ رہے ہیں، کبھی جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر کہہ رہے ہیں کہ آج اگر تمہاری جگہ اللہ کے نبی موجود ہوتے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے اور تمہارے لیے نجات کا پروانہ جاری کر دیا جائے؟ مسکرا کر کہتے ہیں ایک جان کی بات کرتے ہو، اگر ہزاروں جانیں اللہ مجھے دے دے، ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی کی حرمت پر قربان کرتا چلا جاؤں، اور میں تو یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر بار میں آرام سے بیٹھا رہوں اور نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے، اتنی بھی تکلیف آپ کو آ جائے۔ اللہ کا ولی بندہ یہ کلمات ادا کر رہا ہے، لوگوں نے ایک ایک عضو کر کے
تیر چلانا شروع کیے اور تیر اس کے جسموں میں پیوست ہو گئے، اور وہاں وہ اللہ سے بد دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ ان تمام لوگوں کو گن لے، ان میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا، ان تمام پر اپنے عذابوں کو نازل کر دینا۔ تو جتنے لوگ اس مجمع میں موجود تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سب کا حشر انتہائی دردناک کیا ہے، وہ بہت ہی دردناک انداز میں مرے ہیں اور میں وہ واحد شخص بچا ہوں۔ اب جب کبھی بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے غشی طاری ہو جاتی ہے، مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے عذاب کی گرفت میں نہ لے لے۔ جب یہ چاروں باتیں ذکر کیں تو عمر بن خطاب رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے جس وجہ سے ہم نے تجھے ان لوگوں پر حاکم مقرر کیا تھا آج تو اس میں کامیاب ہو گیا، تیرے اندر کوئی ایسی خامی نہیں جس کی وجہ سے تجھے معزول کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے ولی بندے تھے اور انہی کے بارے میں واقعہ آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاقے کے جو قاضی تھے، جو ان کے خزانچی تھے، ایک مراسلہ روانہ کیا اور کہا اپنے علاقے کے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کی فہرست تیار کی جائے، ان کی فہرست ہمارے پاس بھیجی جائے، کیونکہ بیت المال میں اب مال وافر مقدار میں موجود ہے، ہم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں کے نام لکھے گئے عمر بن خطاب کی طرف روانہ کیا گیا، دیکھا سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کا نام درج کیا گیا ہے غریبی کی وجہ سے وہ اور کوئی نہیں، وہ اسی علاقے کا حاکم اور گورنر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 1000 اشرفیاں روتے ہوئے ان کے در پر بھیجی، ان کے گھر پر روانہ کی۔ جب اشرفیاں گھر پہ پہنچیں تو خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آج بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ بیوی بھی اللہ کی مومنہ نیک عورت تھی، کہنے لگی کہ کیا امیر المؤمنین وفات پا گئے؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ کیا مسلمانوں کی کسی جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ کہنے لگی بتائیے اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے 1000 اشرفیاں دنیا کی مال و دولت آج ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ کہنے لگی پھر بہتر تو یہ ہے اس آزمائش سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس علاقے کے سب سے غریب ترین شخص ہیں، لیکن 1000 اشرفیاں ایک ہی گھنٹے میں، ایک ہی ساعت میں لوگوں میں تقسیم فرما دیں اور اپنے گزارے کے لیے ایک اشرفی 1 دینار بھی باقی نہ رکھا۔ یہ اللہ کے ولی لوگ تھے۔ جب یہ اللہ سے پھر مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ ایک آخری واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم ترین محدث اور امام ہیں، مدینہ المنورہ کے رہائشی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہیں، وہیں سے حدیث کی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دور میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر قحط سالی آ گئی، بارش کے لیے لوگ بے تاب ہو گئے، لوگوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پانی پینے کے لیے ترسنا شروع ہو گئے، اور پانی ہے کہ نازل ہونے کا نام و نشان ہی موجود نہیں۔ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، استسقاء کی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں ہو رہا، پانی ہے کہ نازل نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا اور جب گھر سے روانہ ہوا تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، بادلوں کا کوئی نشان موجود نہیں۔ مسجد نبوی میں آیا، دیکھا ایک حبشی نوجوان مسجد نبوی میں موجود ہے، 2 ستونوں کے درمیان کھڑا ہو کر روئے جا رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرا سب سے گناہ گار بندہ ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے جو تو نے اس بارش کو روک لیا ہے، جو اس رحمت کو روک لیا ہے، اے اللہ تیری مخلوق پیاس سے بلک رہی ہے، میرے گناہوں کے عذاب میں ان لوگوں کو، اس مخلوق کو شکار نہ فرما، اے اللہ پانی نازل فرما
دے، بارش بھیج دے۔ مسلسل روتا جا رہا ہے، دعائیں کرتا جا رہا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ تھا، مومن بندہ، ولی بندہ تھا، لیکن اللہ کو اس انداز میں پکار رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں وہ دعا مانگ رہا ہے، ابھی وہ دعا سے فارغ ہی نہیں ہوا ہے، دعا کر ہی رہا تھا جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا۔ سورج چمک رہا تھا، بادلوں کے آثار موجود نہیں تھے۔ اس نوجوان کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اثر رکھا، اس کے دعا مانگنے کے دوران ہی مدینہ المنورہ کی سرزمین پر بادلوں کا ایک جتھا آ گیا، بادل امٹنا شروع ہو گئے اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پانی پیا، جمع کیا، جانوروں نے، پرندوں نے پیاس بجھائی، اور اس ایک نوجوان کی دعا کو اللہ نے اس انداز میں قبول فرمایا کہ اپنی کئی تعداد میں مخلوق کو اس بارش کے پانی سے سیراب کر دیا۔ یہی وہ اس حدیث کا مصداق ہے جو نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا حدیث قدسی میں کہ جب بندہ میرا نیک بن جائے، عبادت کرنے والا بن جائے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، تو جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا۔ آج ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، بارش کے لیے، گرمی کی دوری کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بیماری سے دوری کے لیے، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر موجود نہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ ایمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ ایمان آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ روح جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس سے ہم خالی اور عاری ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے وہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں، تقوی اپنے اندر پیدا کریں۔ گھر کے اندر بھی وہی ایمان ہونا چاہیے جو مسجد کے اندر ہے۔ جس طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کرتے ہیں، اسی انداز میں تنہائی میں، رات کے وقت جب اکیلے میں اپنے ہاتھوں میں موبائل اور مختلف قسم کی چیزیں موجود ہوں تو تب بھی اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اسی انداز میں ہمارے اندر موجود ہو۔ جب ہماری خلوتیں اور جلوتیں دونوں پاک ہو جائیں گی، اللہ کا خوف ہمارے اندر 24 گھنٹوں موجود ہو جائے گا، تو ہماری دعاؤں میں بھی وہی اثر، وہی تاثیر موجود ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو صفر لوٹا دے، خالی لوٹا دے۔ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ عبادتیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ ایمان نصیب فرما دے، وہ تقوی نصیب فرما دے، وہ خوف نصیب فرما دے جو اللہ کے نیک بندوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔